वेलकम बैक नाज़रीन। आज 16 दिसंबर 2021 है और आज ही के दिन एक ऐसा दर्दनाक अलमनाक सानहा बरपा हुआ था जिसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती है। और अगर 2014 में चले जाएं तो पाकिस्तानी तारीख का दर्दनाक वाक़या रोनुमा हो चुका था इस वक्त तक, और तमाम मीडिया चैनल्स तमाम दुनिया में इसका तस्करा हो रहा था कि ये हुआ क्या है। मैं बात कर रहा हूँ सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की, जिसको बिलाशुबा कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज के दिन भी अगर बात की जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा कि कौम को यकीन दिलाता हूँ कि दुश्मन पाकिस्तानी कौम के हौसलों को कभी पस्त नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी की बात कर ली जाए तो उन्होंने कहा ये ऐसा गम है जिससे आज भी खून टपक रहा है। अगर मरियम नवाज की बात की जाए तो हमें वाकई इज्तिमाई तौर पर खुद शनासी की ज़रूरत है। अगर बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो कहा कि कौम आज तक सानिया IPS को इस दर्द से निकल नहीं सकी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कहा गया तमाम बातों को, लेकिन आज भी हम 2014 को जब ये तल्ख माजी की याद में तड़पते हैं और तस्करा करते हैं, हर साल 16 दिसंबर को मैं प्रोग्राम करता हूँ इसके ऊपर बैठकर, तो हम वही चीज़ों की शनाख्त करने की कोशिश करते हैं कि आया ये वाक़या रोनुमा कैसे हुआ था, किसकी गलतियाँ थी, तमाम चीज़ें थी, उसके बाद किस किस ऑपरेशंस के अंदर आर्मी ने पार्ट लिया और किस तरह से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को ख़त्म किया, और ना कि ख़त्म किया बल्कि दुश्मनों को नेस्त नाबूद किया। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज़कियाकार ऑन कॉल मौजूद हैं आगा मसूद साहब। आगा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई प्रोग्राम। जानना ये चाहूँगा आपसे कि 2014 की वो तल्ख यादें हम हर साल बैठ कर उसको याद करते हैं और तड़पते हैं, फिर प्रोग्राम्स करते हैं उसके ऊपर, फिर स्कूल्स के अंदर भी मशले जलाई जाती हैं, एक दर्दनाक मामला होता है। क्या समझते हैं कि एक तो हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कमी थी, जो खामी थी, जिसकी वजह से ये वाकया रोनुमा हुआ था, क्या हम उस खला को पुर कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये कि बिलाल साहब की वो खला जो है ना वो तो पूरा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जो मासूम बच्चे मारे गए या टीचर्स मारे गए या उनके साथ और हमकार मारे गए, ये इतना बड़ा सानिया है। और दूसरी बात ये है कि आप भी क्योंकि एक वो बहुत अहम किरदार है आपका मीडिया में, हमारा भी मामूली सा किरदार है, लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिन लोगों ने ये काम, ये फेले बद जो है ना अंजाम दिया है, उनमें से कुछ को तो मतलब वासिले जहन्नम हो गए, बिल्कुल ऐसा और ही है। कुछ इधर उधर मतलब ये के फिर रहे हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ कि हमें एक बात मैं बार बार जो लोगों से कहता हूँ, वैसे एक राइटर के, वैसे एक मामूली से अखबार नवीस के, कि देखिए हमारी इंटेलिजेंस को चौकस रहना चाहिए। हमारे साथ एक बड़ा मसला ये है कि जब वक्त गुजर जाता है तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं, और फिर दुश्मन जो है ना वो इसी ताक में बैठा रहता है कि इन्होंने तो भूल गए हैं, और फिर वो अपना दोबारा काम जो है ना अंजाम देता है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाक़या है, ये तो मैं समझता हूँ कि जब तक कि पाकिस्तान, खुदावंद ताला पाकिस्तान को क़यामत तक आबाद रखे, लोग भूल नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि वो दुश्मन जो जिसने ये काम अंजाम दिया है और जो जो ये मज़लूम कार्रवाई कर रहे हैं, वो अब भी इधर उधर फिर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें बड़े हमारी निगाहों को बड़ा मतलब बड़ा चौकस रहने की ज़रूरत है। अगर हम चौकस नहीं रहेंगे तो आप यकीन करेंगे ये इस किस्म के वाक़यात जो है ना ये फिर होंगे। क्योंकि बात असल ये है कि जो 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 ताऊती क़ुव्वतें, मतलब जो इविल फोर्सेस जो हैं, वो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आज भी पाकिस्तान के पैगाम के खिलाफ हैं, आज भी पाकिस्तान की खुशहाली के खिलाफ हैं, आज भी वो नहीं चाहते हैं कि यूथ जो है वो आगे बढ़े। देखिए, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो अब यूथ से वाबस्ता है। ये जो पुराने किस्म के जो सियासतदान है ना, इनकी कोई हैसियत नहीं है, और इनको मेरा ख्याल है आना भी नहीं चाहिए। अब यूथ को मौका मिलना चाहिए कि वो आएँ, नए अज़ाइम के साथ आएँ, नए ख्यालात के साथ आएँ, नई क़ुव्वत के साथ आएँ, नई रोशनी के साथ आएँ, और पाकिस्तान को बचा के दें, पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके चले। क्योंकि ये जो पुराने सियासतदान है ना, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा करप्ट हो चुके हैं और इतने ज़्यादा बदनाम हैं ये लोग कि मैं आपसे अर्ज नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन तमाम नौजवान की तंजीमों से कि जो सब पाकिस्तान के अंदर फ़ाल हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, वो आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के बाद ये है कि पाकिस्तान को मजबूत बनाते हुए दुश्मन के सिलसिले में दुश्मन ने जो कार्रवाई की है आर्मी पब्लिक स्कूल में, इसका मौसर जवाब हर लम्हे देते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा जो मशरकी पड़ोसी है
وہ ایسے لوگوں کو تلاش میں رہتا ہے کہ جو پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کریں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ ایک تو بڑا ملک ہے اور طاقتور بھی ہے. تو میں اس لحاظ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری جو نوجوان طبقہ ہے جو ٹھیک ہے 60% سے زیادہ ہے, اس کو چاہیے کہ اس کے اندر اپنی جو نئی سوچ ہے, اس کے اندر ایک نئی قوت ہے ان کے اندر, ٹھیک ہے, ان کو یہ انوالو آگے ہونے بڑھے. کی ضرورت ہے. آغا صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا 2014 کا یہ سانحہ المناک واقعہ, کچھ چیزیں ہیں جس پر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کیونکہ آپ انٹرنیشنلی بھی بڑا زبردست انالیسس کرتے ہیں چیزوں کا. کیا سمجھتے ہیں کہ انوالومنٹ کن قوتوں کی ہو سکتی ہے, غلطیاں کن قوتوں کی ہو سکتی ہیں, اور لاپرواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بلال صاحب, پہلے بتائیے, میں نے پہلے بھی آپ سے کیا کہ انٹیلیجنس فیلیور تو رہا ہمارا. ٹھیک ہے. انٹیلیجنس فیلیور اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ کیسے گھساتے, کیسے اس طریقے سے وہ بتائیے کہ بچوں کو شہید کرتے. دوسری بات یہ کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کا یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے, اس کے اندر عالمی طاقتیں شامل ہیں, اور سب سے بڑی طاقت دو طاقتیں جو اس میں کار فرما رہی ہیں, جو کہ میری اپنی سوچ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط, ایک تو بھارت تھا اور دوسرا اسرائیل. یہ سب مل کے جو ہے پاکستان کو کسی طریقے سے پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے, اور یہ وہی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ TPP کو ہائر کرنے کے بعد یہ کہ یہ جو واقعہ ہوا, اور اس کے بعد ٹھیک ہے اس میں سے کچھ لوگوں کو پھانسی ہو گئی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بڑا چوکس رہیں. کیونکہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں بلال صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ مشرقی پڑوسی, یہ بھارت جو ہے, یہ آپ کو کبھی بھی مطلب یہ کہ چین سے نہیں بیٹھنے دے گا, اور کسی نہ کسی عنوان سے کوشش کرے گا کہ پاکستان کے اندر گڑبڑ ہے, افراتفری رہے. اور افراتفری کی وجہ ایک یہ بھی ہے, جیسے میں نے پہلے کیا کہ یہ جو پرانے سیاستدان ہیں نا, یہ ان کی کوئی سوچ نہیں ہے, ان کا کوئی اچھا, اس کے ویژن بعد نہیں ہے. ہم نے آپریشنز بھی شروع کیے, ہماری آرم فورسز نے انٹیلیجنس کارروائیاں بھی ہم دیکھتے رہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ہیں ایسے شرپسند عناصر جو ملک میں موجود ہیں شر پھیلانے کے لیے, جن پر نظر رکھنے کی ابھی بھی اشد ضرورت ہے؟ بلال صاحب, آپ نے تو میری ترجمانی کر دی, میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بات اصل یہ ہے کہ یہ لوگ جو میں نے ابھی دو تین منٹ پہلے جو میں نے کہا نا کہ یہ لوگ موجود ہیں اور ادھر ادھر مطلب یہ کہ پھر رہے ہیں, خفیہ طور پہ بھی مستور بھی ہیں اور نظر بھی آتے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ہماری ساتھ دیکھیے پاکستان کی جو آرمی ہے, اگر یہ نہ ہو تو آپ یقین کریں کہ جتنے بھی دشمن ممالک ہیں نا, ایک سیکنڈ میں پاکستان کو ہڑپ پڑ جائیں. لیکن یہ کیونکہ دیکھیے آرمی کچھ بھی صحیح, آرمی جو ہے نا یہ ایک اتنا بڑا مطلب یہ کہ ہمارا دفاعی محاذ ہے کہ اس کو ہر لمحے ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کی ہمت شکنی کرنی چاہیے کہ جو بیٹھ کے اب آرمی کے سلسلے میں جو اپنے منفی خیالات کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو آسانی سے ہمارے دشمن ممالک جو ہیں استعمال کرتے ہیں, اور استعمال کرنے کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا مطلب صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک آرمی کا تعلق ہے, آرمی آج ہی مقابلہ کر رہی ہے اور وہ لوگ موجود ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, وہ لوگ موجود ہیں اور وہ کوشش اس بات کی کریں گے کہ جہاں بھی ان کو موقع ملے گا, whenever they get a chance they will try to actually create a problem like that of army public school. لیکن still I say کہ we have got a best مطلب یہ کہ انٹیلیجنس, لیکن اب ہم انٹیلیجنس کو دوبارہ ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی سے آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ یہ اب جو 6th جنریشن وار جو ہے اس میں بہت چیزیں آ گئی شامل. اس میں ایک اکنامک سیکورٹی بھی آ گئی ہے, اس کے اندر ایک نیشنل سیکورٹی بھی آ گئی ہے, اس کے اندر جو ہے نا فارن پالیسی کا بھی مسئلہ آ گیا ہے, اس کے اندر انٹرنل سیکورٹی بھی آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں 5th جنریشن وار جو ہمارے سامنے ہے اس میں ہمیں بڑا چوکس رہنا چاہیے. اور میں پھر آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ وہ ساری قوتیں جن کو میں طاغوتی قوتیں کہتا ہوں, they are evil forces, they are still present in Pakistan within the boundaries of Pakistan, and اور ان کی موومنٹ ہوتی رہتی ہے. تو ہمیں ذرا چوکس رہنا چاہیے. جب ہم جیسے اخبار نویس ان چیزوں سے واقف ہیں یا جانتے ہیں یا ہمیں اس بات کا کچھ اندیشہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس حکومت ہے یا ہماری آرمی ہے یا ہماری اسپائی ان کو بھی ایجنسی یہ ہے, چیزیں معلوم ہوں گی ضرور. بالکل معلوم ہوں گی, اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کیا صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حوالے سے جب آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں, آج کے حوالے سے جب پبلک اسکول کے معصوم بچوں کو اب ہم یاد کر رہے ہیں, ان کے والدین کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں, اور اللہ پاک سے سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں خداوند تعالیٰ
کہ ان کو آمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ بلال صاحب یہ پاکستان آپ جیسے نوجوانوں سے بچ سکتا ہے. آپ لوگ آگے بڑھیں, جو آر ینگ پیپل, ان بڈھوں سیاستدانوں کو چھوڑ دیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب جو ہے آسانی سے سودا کر لیتے ہیں, سمجھوتا کر لیتے ہیں, اور پھر جو ہے نا گاڑی اسی ڈگر پہ چلتی ہے ٹھیک جس ہے. میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے اندر محرومی پیدا ہوتی ہے. I do agree with you. Thank you very much. ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ آغا مسعود موجود تھے. قصہ درندگی کا سناؤ نہیں مجھے, خود اپنے ساتھ ساتھ رلاؤ نہیں مجھے. ان قاتلوں کے چہرے میرے دل پہ نقش ہیں, منظر وہ پھر خدا را دکھاؤ نہیں مجھے. مٹی میں اب جو ملنا ہے پھر اہتمام کیوں, صفدر یہ کہہ دو ان سے سجاؤ نہیں مجھے. سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور 16 دسمبر 2014 کو یہ المناک دردناک واقعہ ہوا, لیکن کچھ ہماری غلطیاں بھی تھیں, کچھ ہماری لاپرواہیاں کوتاہیاں بھی تھیں. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہماری آرم فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیاں کی اور اس کے بعد دشمن کو نیست و نابود کیا, ان کے ناپاک عزائم کو جس طرح سے ختم کیا, وہ تمام چیزیں قابل دید ہیں. اور ابھی بھی کچھ خلش ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جو آرم فورسز ہیں, ان کو بھی دوبارہ سے سوچنے کی اور نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر افغانستان کے معاملات ہونے کے بعد دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر کون سی غیر ملکی طاقتیں اور قوتیں اس وقت سرگرم بیٹھی ہوئی ہیں. وقفہ لیں گے, اس کے بعد ایک اور اسٹوری ہے, اس پہ بھی بات کریں گے.